بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی سے بڑی مشکل حل، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ جو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورت مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناگہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینوی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دنیاوی اور دینوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کہ رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد از فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار اور بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہیں گے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے کریں۔ گناہ توانگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورۃ مزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب سورت ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورہ مزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر اپنی سورت کو آگے شروع کریں۔
جب آپ پہنچیں اس جگہ پر، واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی صورت کو جاری رکھیں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ مزمل کی آخری آیت پر پہنچیں، وَاسْتَغْفِرُوا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں۔ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد ہو، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 1 دن کا ہی ہے۔ اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو۔ اگر آج کا عمل اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔